نحمدو ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن G10 مرکز کے غیور کارکنوں، ہمارے معزز مکرم MSO کے رہنما بھائی بلال عباسی صاحب، مولانا خلیل الرحمان صاحب، برادر فضل اللہ ایڈوکیٹ صاحب، مجھ سے قبل ہمارے وکیل بھائی بیان کر رہے تھے جن کا نام مجھے نہیں آتا، برادر حمزہ صاحب۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اسلامی تاریخ کا اہم دن ہے۔ اسلامی مہینے کے لحاظ سے آج یار غار رسول، سسر رسول، ثانی اثنین، یار مزار رسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس وقت تک کوئی امت، کوئی قوم کامیاب نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے اکابر، اپنے بڑوں کی تاریخ کو سامنے نہیں رکھتی۔ آج ہمیں اپنے اکابر سے، اپنے بڑوں سے دور کر دیا گیا، جس وجہ سے ہم تنزلی کا شکار ہیں، ہم ناکامیوں کی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنا تعلق امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اور جن ہستیوں نے آپ کا تعارف کرایا، اللہ رب العالمین نے اپنے تعارف کے لیے انبیاء کرام کو دنیا پر مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام میں سے تمام انبیاء کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ انبیاء کے بعد اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جس نے مصلی رسول پر آپ کی حیات مبارکہ میں امامت کی، جو آپ کے بعد امامت میں آپ کے ثانی ہیں، جو آپ کے روضے میں آپ کے ثانی ہیں، جو غار ثور میں آپ کے ثانی ہیں، جو اسلام لانے میں آپ پر مسلمانوں میں سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، جو آپ کی معراج کی تصدیق کرنے میں سب سے اول نمبر پہ ہیں، جن کا نام، جن کا لقب عتیق ہے، جن کا اسلام سے پہلے نام عبد الکعبہ تھا۔ عتیق موتق کا مطلب ہے آزاد کیا ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک تو عتیق اس وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا کہ ابو قحافہ کے جو بیٹے پیدا ہوتے وفات پا جاتے، ان کی والدہ بیت اللہ کے سامنے گئیں، وہاں جا کر دعا کی
یہ پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو زندگی بخشی، اس وجہ سے بھی انہیں عتیق کہا جاتا ہے۔ عتیق کا ایک معنی خوبصورت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حسین و جمیل تھے، اس وجہ سے بھی عتیق کہا جاتا ہے۔ ایک معنی ہے عتق من النار، آگ سے آزاد ہونے کا، اس وجہ سے بھی عتیق کہا جاتا ہے۔ ایک معنی ہے قریبی دوست، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کسی کو میں اپنا دوست کہوں، میں اس پہ اعتماد کروں، میں اپنی دل کی بات اس کے ساتھ شیئر کروں، ہر بات میں اس پہ ٹرسٹ کروں، اس سے مشورہ کروں۔ ایک وہ ہے جس پر امام الانبیاء ٹرسٹ کرے، اعتماد کرے، مشورہ کرے، ہر بات کو شیئر کرے اور کہے کہ یہ میرے عتیق ہیں، وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو صدیق اس لیے کہا گیا کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے، آپ کی معراج کی تصدیق کرنے کے لیے آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ میری اس معراج کو کون مانے گا؟ میں اگر کسی کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے راتوں رات مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، وہاں سے میں پہلے آسمان پہ گیا، پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوا، جنت جہنم کی سیر کی، پھر اس کے بعد واپس آیا، کون اس کی تصدیق کرے گا؟ اللہ کے حکم سے جبریل امین نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تصدیق صدیق کرے گا۔ کون صدیق؟ جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ کون صدیق؟ جو عوام الناس کے اندر اسلام لانے سے قبل تمام دیت کے فیصلے کرتا تھا، اور وہ قوم صدیق کے فیصلوں کی تائید کرتی تھی کہ صدیق نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو وہ صدیق آپ کے معراج کی تصدیق کرے گا۔ یعنی آپ کو صدیق صرف محمد مصطفیٰ نے نہیں کہا، بلکہ آپ کو صدیق ذات خدا نے کہا، یوں ہی صدیق آپ کو جبریل امین نے کہا، یوں ہی صدیق آپ کو مصطفیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق آپ کو علی المرتضیٰ نے کہا۔ تو میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے صدیق وہ زندیق ہے۔ میرے طالب علم بھائیوں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی معراج کی تصدیق کی۔ کفار سب سے پہلے آپ کے دروازے پہ گئے، کہا کہ آپ کے دوست یہ کہتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ کیا یہ پاسیبل ہے، یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی راتوں رات اتنا لمبا سفر کرے، اتنی لمبی ٹریولنگ کرے، اٹ از پاسیبل اور ناٹ؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اگر یہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ اگر اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات کہیں تو وہ بھی سچی ہے، تم اس کی کیا بات کرتے ہو؟ میرے طالب علم بھائیوں، وہ صدیق سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، اس صدیق کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اذ ہما فی الغار، کہ آپ کے ساتھ غار میں ثانی تھے۔ اس صدیق کی صحابیت اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس صدیق کی صحابیت نص قطعی یعنی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ باقی صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اس صدیق کے بارے میں کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ وہ متقیوں کے امام ہیں۔ اتقا آپ کو پتہ ہے مبالغے کا صیغہ ہے، کہ اس کے اندر زیادہ تقوی پایا جائے وہ اتقا ہے، اور متقی پرہیزگار اس سے کم صیغہ ہے۔ تو صدیق کی شان میں یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ آیت بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کے
حق میں نازل ہوئی۔ اور صدیق اکبر کی یہ بھی فضیلت ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے سب کا حساب دے دیا، صدیق کا حساب قیامت کے دن اللہ دیں گے۔ صدیق کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے، میری طرف توجہ کریں، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں، جناب متوجہ ہوں، آگے پیچھے نہ دیکھیں۔ بات صدیق اکبر کی ہو رہی ہے کہ جب صدیق کی صحابیت پہ بات آتی ہے تو پھر کسی عالم دین کے اللہ محتاج نہیں، اللہ قرآن میں اسے قیامت تک محفوظ کر دیتے ہیں، اور یہ ساتھ بتا بھی دیتے ہیں کہ جو صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا۔ اور صرف صدیق نہیں ہے ایسا کہ جو خود مسلمان ہوا، صدیق وہ ہے جس کی 4 نسلیں مسلمان ہوئیں، صدیق وہ ہے جس کی بیٹی صدیقہ کی شان کی بات آئی۔ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر 18 آیات نازل کر کے پاک دامنی بیان کی کہ صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ بھی پاک دامن ہے، اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی جرت نہ کرے، کوئی سوچے نہ۔ میرے طالب علم بھائیو، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر سفر میں رہے، کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے، اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اپنے گھر میں سوئی تک نہ چھوڑی، کپڑے تک وہ پہن لیے جو ٹاٹ کے تھے، آپ نے کبھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ تو یہ تاریخ ہے، چلتی رہی۔ صدیق اکبر کی اگر آپ کہیں گے شان بیان کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ وقت کم پڑ جائے گا۔ صدیق اکبر کی اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے، اتنی افضلیت ہے، اتنی بلندی ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہم اس کا احاطہ کر سکیں، ہم اسے مکمل کر سکیں۔ میں آپ کو ایک ایسے پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ نے یہ سن لیا کہ صدیق اکبر کی صحابیت کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور یہ فضیلت کہ آپ غار میں نبی پاک کے ساتھ دوسرے کون تھے؟ ثانی اثنین کون تھے؟ کون تھے؟ بولو نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کے ثانی اثنین، ثانی کون ہے؟ صدیق اکبر۔ اور اسی طریقے سے آپ کے ساتھ روزہ رسول میں آرام فرمانے والے، وہ روزہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر اور میرے روزے کے درمیان جتنے بھی یہ گھر ہے، میرے گھر کے درمیان یہ جتنی جگہ ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ جنت میں آرام کرنے والے دوسرے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بات کرتے کرتے یہاں تک آ جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے آخری تاریخوں میں بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے، گھر میں جاتے ہیں، آپ کی بیٹی آپ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے، آپس میں اتنا پیار ہے، اتنا تعلق ہے، اللہ اکبر۔ لیکن آپ کے آرام کے دن حضرت میمونہ کے گھر میں ہوتے ہیں کہ آپ باری باری اپنی ازواج کے گھر میں آرام کرتے تھے، تو آپ حضرت میمونہ کے گھر جا کے ٹھہرتے ہیں، صدیق اکبر آپ کی خدمت کے لیے پیش ہو جاتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت کروں گا، خدمت کرتے ہیں۔ اسی دوران آپ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جاتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، وہاں پہ آپ لوگوں میں خطبہ دیتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہوتا ہے۔ جب نماز کا ٹائم آیا تو آپ نہیں جا سکے، آپ نے جو آخری نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز تھی، جب صبح کا ٹائم آیا تو آپ نے کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں سیدنا ابو بکر صدیق نے بعض روایات میں 16 نمازیں پڑھائیں، بعض روایات میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں مصلی کس کے حوالے کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اور ایک دن آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، جا کے ابو بکر صدیق کے ساتھ
پیچھے ہٹ کے وہاں پہ بیٹھ گئے. نماز پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی. تمام صحابہ نے ابوبکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھی. جناب یہ وقت گزرتا گیا، کچھ دن گزرے، آپ اپنی دوسری زوجہ جو مقام سخ پہ رہتی تھی، آپ کی شادی ہوئی تھی وہاں پر جو مدینہ سے 1 میل فاصلے پہ تھی، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں وہاں چلا جاؤں، آپ کو تھوڑا آرام ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، اپنے گھر والوں کا حال دریافت کر کے آ جائیں. آپ وہاں گئے، پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے. صحابہ اکرام کو جب یہ پتہ لگا، کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے تلوار لے کے. کہا کہ میں یہ کسی کو یہ کہتے ہوئے سنوں گا بھی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. سیدنا علی المرتضیٰ کو پتہ لگا، وہ بیٹھے ہوئے اٹھ نہ سکے، پریشان ہو گئے. سیدنا عثمان غنی کی حالت غیر ہو گئی، تمام صحابہ پریشان ہو گئے. جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام سخ پہ اطلاع ملی، دلاور صاحب ناظم ہے MSO اسلام آباد کے ناظم صاحب، جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو جب اطلاع ملی، وہ وہاں سے سیدھا آئے، آ کر سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام سیدہ امی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزارے. باقی ازواج سے اجازت لے لی تھی کہ میں وہاں پر گزارنا چاہتا ہوں. تو آپ کی جو روح پرواز کی گئی سیدہ امی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں کی گئی، اور وہی حجرہ جنت کا باغ ہے، وہاں آپ آرام فرما رہے ہیں. تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے سے کپڑا ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد اس کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر مسلمانوں میں بیان کیا. سیدنا عمر فاروق بڑے پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں. لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ بیان کیا اور یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. اور یہ آیت پڑھی کل من علیہا فان، اور یہ آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت. جب یہ آیات پڑھی تو صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ قرآن کی آیات وما محمد الا رسول یہ لگتا ہے آج نازل ہوئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے دنیا سے جانا ہے، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ الٹے پھر جاؤ گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ آیات پڑھ کے بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول تھے، دنیا سے چلے گئے ہیں، اب تم اپنی ایڑیوں پہ الٹے پھر جاؤ گے. تمام مسلمانوں کو سنبھالا، حالات ایسے تھے، پریشان تھے، ایک ٹینشن تھی، بڑی عجیب سی پوزیشن تھی، عجیب سے حالات تھے. ان میں سب سے پہلے امت کو سنبھالنے والا ابوبکر صدیق تھا. آپ کو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں کچھ انصار صحابہ اکرام اکٹھے ہو گئے ہیں. آپ وہاں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دونوں ثقیفہ بنی سعدہ میں چلے گئے. یہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی ہے، وہاں پہ ایک ثقیفہ بنی سعدہ کا باغ ہے، وہاں پہ چلے گئے. وہاں پر انصار اکٹھے تھے. انصار نے وہاں پر یہ مشورہ کیا کہ اب آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. آپ صرف نبی نہیں تھے، آپ صرف امام مسجد نبوی نہیں تھے، آپ وقت کے حکمران تھے، آپ وقت کے قاضی تھے، جج تھے، آپ وقت کے آرمی چیف تھے. آپ کی زیر قیادت اسلامی حکومت چل رہی تھی، اسلامی سٹیٹ چل رہی تھی، اسلامی ریاست چل رہی تھی. ایک تو مجھے اور آپ کو یہ سبق ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. جب وارث ہیں
تو انہوں نے مکمل وراثت لینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے حصہ میں اگر 10 کنال جگہ ہے تو وہ 5 مرلے لے کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں، ان کے حصے میں اگر 10 کارخانے ہیں تو 1 کارخانہ لے کے بیٹھ جائیں۔ آج دنیا میں اگر وراثت میں تھوڑی سی بھی کمی آ جائے لوگ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم جب نبی پاک کے وارث ہیں تو ہم نے صرف مسلح کی وراثت نہیں لینی، ہم نے عدلیہ کی وراثت بھی لینی ہے، ہم نے فوج کی وراثت بھی لینی ہے، ہم نے سیاست کی وراثت بھی لینی ہے، ہم نے عدالت کی وراثت بھی لینی ہے، پولیس کی بھی لینی ہے، تعلیم کی بھی لینی ہے۔ ہر میدان میں نے اور آپ نے انشاءاللہ پہنچنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا دنیا سے چلے جانا یہ ایک انسان کا نہیں تھا، بلکہ آپ ایک نبی تھے، نبی کے ساتھ پورے اس وقت امت مسلمہ کے لیڈر اور قائد تھے۔ تو ضروری تھا کہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے فی الفور اگلا خلیفہ، اگلا لیڈر منتخب کیا جائے، اگلا قائد منتخب کیا جائے۔ اور آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کی برکات کے لیے ضروری تھا کہ فی الفور کیا جائے جب آپ کا جسد اطہر موجود ہے۔ میرے طالب علم بھائیوں، جب ثقیفہ بنی سعدہ میں بنو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق کے، سیدنا عمر فاروق کے، جا کر ان سے بات کی، کہا کہ آپ انصار ہیں، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، آپ کی قربانیاں ہیں، لیکن الائمۃ من القریش کہ جو خلیفہ ہوگا قریشی خاندان میں سے ہوگا، مہاجرین میں سے ہوگا، لہٰذا آپ میں کوئی بھی خلیفہ نہیں بن سکتا، حکمران نہیں بن سکتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے نام پیش کیا، کہا کہ اس وقت عمر فاروق ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح ہیں جو پہلے ہی وہاں مجلس میں موجود تھے، کہا ان دونوں میں سے آپ کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ جیسے یہ بات کی تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ نہیں میں نہیں بنوں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا ہاتھ باہر نکالے، آپ کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کی۔ جب بیعت کی تمام صحابہ کرام جتنے بھی وہاں موجود تھے، انصار مہاجرین، سب نے سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کر دی، وہاں پر آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ اور یہ کہا، سیدنا عمر فاروق نے خطاب فرمایا، کہا کہ جو غار میں دوسرے نمبر پہ ہے، جو مسلح میں آپ کا ثانی ہے، جو روزے میں آپ کا ثانی ہے، جو آپ کی موجودگی میں نماز پڑھاتا رہا ہے، دین کے معاملات جب ان کے حوالے کیے ہیں تو دنیا کے معاملات بھی ہم ان کے حوالے کرتے ہیں۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آ کے وہاں پہ خطاب کیا، بیان کیا، کہا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ کمزور ہوں، لیکن عدل انصاف کرنے میں سب سے زیادہ قوی ہوں گا، اور تم مجھ سے بہتر جس کو چاہتے ہو منتخب کر سکتے ہو۔ مجھے لالچ نہیں ہے کہ مجھے حکمران بنایا جائے، مجھے خلیفہ بنایا جائے۔ وہاں پر مسجد نبوی میں صحابہ کرام موجود تھے، سب نے آ کر اجتماعی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔ سموار کا دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، نبوت بھی آپ کو سموار کو ہی ملی تھی، اور آپ دنیا سے گئے بھی سموار کو ہی۔ پھر رات گزری، اگلے دن منگل کو آپ کی تدفین ہوئی، اور آپ کے بعد جو خلیفہ بنے مسلمانوں کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ بعد میں سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عباس اور تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس طریقے سے آپ پہلے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اب کوئی زور لگاتا رہے، کہتا رہے، تو اس کے کہنے سے آپ کی خلافت پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ آپ نبی پاک کے بعد بغیر جدائی کے، بغیر فاصلے کے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفۃ بلا فصل۔ پھر آپ نے اپنے دور میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، اور یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی آدمی نبی پاک کے دور میں زکوٰۃ میں گائے کے ساتھ رسی دیتا تھا، آج نہیں دے گا، ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔
یہ آپ کا اس وقت کا ایک اجتہاد تھا کہ اگر فرائض میں سے اور اگر دین کی جو بنیاد ہے ان میں سے اگر کوئی ایک چیز کا بھی انکار ہو گیا تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آج ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پہ الحمدللہ، بحیثیت مسلمان کوئی بھی گستاخ ہو، کوئی بھی ختم نبوت کا منکر ہو، ہم اس کے خلاف جہاد کرنا اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے منکرین زکوٰۃ کے خلاف اور پھر منکرین ختم نبوت کے خلاف سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق نے جہاد کیا۔ آپ کے دور مبارک میں مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا گیا۔ آج میں نے اور آپ نے جس طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا، میں نے اور آپ نے ابوبکر صدیق کے ناموس پہ قربان کرنا ہے۔ یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ قرآن پاک کسی عالم دین کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی وحدہ لا شریک کی لا ریب کتاب ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شک شبہ اس میں مانتا ہے تو اس کے دین میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ آج اس دور میں اگر کوئی قرآن کا انکار کرے، سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے، وہ قرآن کا منکر ہے۔ قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کوئی بھی ہو۔ ہماری کسی سے ذاتی جنگ نہیں ہے، ذاتی لڑائی نہیں ہے، پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، عقائد کی بات ہے، نظریات کی بات ہے۔ عقائد میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، نظریات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اگر عقائد میں کمپرومائز ہو گئے پھر سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آج جو صدیق اکبر کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ یہ کسی جماعت کا، کسی مسلک کا، کسی بندے کا یہ کوئی نازل کیا ہوا قرآن نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کا اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے وہ بھی قرآن کا منکر ہے، وہ بھی قرآن کا، مولانا ٹوپی والے سندھی وہ بھی قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہے۔ اس پہ پکے رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ ناموس صحابہ کا دفاع کریں گے نہیں کریں گے؟ اپنے عقائد نظریات مضبوط کریں گے نہیں کریں گے؟ اس دعوت کو آگے پھیلائیں گے نہیں پھیلائیں گے؟ اور صرف مدرسوں تک نہیں رہنا، پورے ملک کو کنٹرول کرنا ہے، ہر جگہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر محکمے میں، ہر ڈپارٹمنٹ، یہ پولیس ہماری ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ ایف اے ہماری ہے، یہ عدلیہ ہماری ہے، یہ یونیورسٹیاں ہماری ہیں، یہ سکول کالج ہمارے ہیں، یہ صحافت ہماری ہے، یہ مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ آج ہم محدود ہو گئے، مسدود ہو گئے، آج ہم مظلوم بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج قادیانی، رافضی، دین دشمن، ملحد ہر عہدے پہ پہنچا ہوا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں پہنچا ہوا ہے، مسلمانوں کا جینا محال کیا ہوا ہے۔ جب تک ہم صحیح طور پہ اسلام کی تبلیغ ہر ڈپارٹمنٹ تک دین نہیں پہنچائیں گے، اس وقت تک پاکستان میں اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ آج آپ دیکھیں پارا چنار میں مسلمانوں پہ کس طرح ظلم ہو رہا ہے۔ اگر رافضی مسلمان ہیں تو وہاں سنیوں کا قتل عام کیوں کر رہا ہے؟ میں سلام پیش کرتا ہوں شام کے مجاہدین کو کہ الحمدللہ انہوں نے وہاں پر اسلام کی بہاریں دوبارہ لائیں، دوبارہ وہاں پہ اسلام کا پرچم بلند کیا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ایسے ہی صحابہ کے سپاہی بن کے زندگی گزاریں گے، ایمان کا تحفظ کریں گے، اسلام کا تحفظ کریں گے، قرآن کا تحفظ کریں گے، ناموس صحابہ کا تحفظ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔